اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں 7.5 ارب سے زائد لوگ زندگی جی رہے ہیں۔ ورلڈ پاپولیشن ویلفیئر کی رپورٹ کے مطابق اس آبادی کو بہت کم ہونا چاہیے، جو کہ صرف 50 کروڑ بنتا ہے، تاکہ لوگ زندگی بہتر اور خوشحال طریقے سے جی سکیں۔ اس رپورٹ پر عمل درآمد کروانے کے لیے کچھ شیطانی قوتیں سرگرم عمل ہیں، جو کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج سے کافی سال پہلے سے یہ گروہ سرگرم نظر آ رہا ہے، جو کہ دنیا میں لوگوں کی تعداد کم کر کے اپنا ورلڈ آرڈر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس ورلڈ آرڈر کے تحت یہ چند طاقتیں پوری دنیا پر حکمرانی چاہتی ہیں۔ کبھی تو یہ کرونا وائرس جیسی خطرناک بیماری کے ذریعے اس عمل میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کبھی ایڈز جیسی جان لیوا بیماری کو جینیاتی طریقوں سے پیدا کر کے۔ ناظرین، کرونا وائرس وہ بیماری ہے جس کے بارے میں بہت پہلے ہی کچھ طاقتوں کی جانب سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ ان صہیونی طاقتوں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس بیماری کے ذریعے لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وائرس کے نتیجے میں روزانہ ہزاروں لوگ اپنی زندگی گنوا رہے ہیں۔ پوری دنیا کی طرح بھارت میں بھی لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ابھی حالیہ وبا کا زور ختم نہیں ہوا تھا کہ بھارت کو ایک اور خطرناک بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس بیماری کو بلیک فنگل یا مائکرو میکوسس کہا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی تجزیہ نگاروں کے مطابق اس بیماری کے بھارت سے ہی خاص طور پر شروع ہونے کے پیچھے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی طرح بھارت میں بھی بہت زیادہ آبادی ہے، جو کہ کل 2 ارب ہے۔ چونکہ ان طاقتوں کا مقصد آبادی کو کم کرنا ہے، لہٰذا ان جیسی خطرناک بیماریوں کو زیادہ آبادی والے ملکوں میں پھیلایا جاتا ہے، تاکہ آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوا جا سکے۔ یہ بیماری پچھلی تمام بیماریوں سے خطرناک ہے، اور اس بیماری کے نتیجے میں ہزاروں جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہے۔ بلیک فنگس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بیماری پچھلی تمام بیماریوں سے خطرناک ہے، اور اس بیماری کے نتیجے میں لاکھوں جانوں کے ضیاع کا خطرہ موجود ہے۔ ناظرین، یہ وبا نہ صرف لوگوں کو جان سے لیتی ہے، بلکہ اگر انسان زندہ بھی بچ جائے تو اس کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں کہ یہ انسان کو اندھا تک کر سکتی ہے، انسان کو پیرالائز کر سکتی ہے، اس کے دماغ کو سن کر سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جبڑا بھی بیکار کر سکتی ہے۔ اور اب یہ بیماری انڈیا میں دھڑا دھڑ سر اٹھا رہی ہے۔ آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ یہ وبا آئی کہاں سے، اور کیا یہ قدرتی طور پر آئی ہے یا اسے بھی جینیاتی تبدیلیاں کر کے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ انڈیا سے نکل کر کن کن ممالک میں جا سکتی ہے، کیا پاکستان کو بھی اس سے خطرہ ہے، اور کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم مائکرو میکوسس یا بلیک فنگل سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو، بھارت سے ہی تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس بیماری کو بالکل بھی ہلکا نہ لیا جائے، کیونکہ جب کرونا جیسی وبا آئی تھی تو لوگوں کے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے یہ دن بدن پھیلتی رہی۔ اسی طرح اب یہ جو نئی بیماری بھارت میں پھیل رہی ہے، اس نے پہلے احمد آباد اور اب دہلی پر حملہ کر دیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اب تک 9 افراد اس بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ یہ بیماری سب سے پہلے اپنا اٹیک ناک اور آنکھوں کے ذریعے کرتی ہے، جس کے بعد یہ دماغ کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ ناظرین، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بیماری سب سے زیادہ اٹیک ان لوگوں پر کر رہی ہے جو کہ حال ہی میں کرونا وائرس سے ریکور ہوئے ہیں۔ اس کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت منہ کا بہت زیادہ سوج جانا ہے، اور اس کی سوجن اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان کا جبڑا بیکار کر دیتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ ناک کے اندرونی حصے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور اس کی دیگر علامات میں آنکھوں کا درد بھی شامل ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ بیماری سب سے زیادہ آنکھوں پر ہی اٹیک کرتی ہے۔ آنکھوں پر اس کا اٹیک اس قدر شدید ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے، اور اگر کسی کے دماغ تک پہنچ جائے تو یہ بیماری اتنی زیادہ طاقت رکھتی ہے کہ یہ اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو پاگل پن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بیماری پاکستان سمیت پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ پاکستان میں اس بیماری کے پھیلنے کے زیادہ خطرات موجود ہیں، کیونکہ پاکستان کی سرحد بالکل بھارت کے ساتھ ملتی ہے۔ اس بیماری کا واحد علاج اب تک صرف احتیاط ہی ہے۔
خواتین و حضرات، ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی خاص احتیاط نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم کرونا وائرس میں احتیاط کرتے تھے، یعنی ہاتھوں کا بار بار دھونا، ماسک پہننا، زیادہ رش والی جگہ سے پرہیز کرنا، میل جول میں کمی ہی اس وائرس سے جان چھڑانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ اس سے پہلے بھی دنیا کو اس جیسے بہت سے خطرناک وائرسز کا سامنا رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں موجودہ کرونا وائرس اور بلیک فنگل جیسی وباؤں کی کوئی حیثیت نہیں۔ 1957 یا 58 چین ہی سے ایک فلو اٹھا تھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بعض ماہرین کے مطابق وہ وائرس بطخوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ اس وبا سے 20 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ اس وبا کو ایشیائی فلو کا نام دیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ وائرس اتنا خطرناک تھا کہ جس کو لگ جاتا تھا تو وہ 2 دن کے اندر اندر انتقال کر جاتا۔ اس فلو میں مبتلا ہونے والوں کا دماغ کام چھوڑ جاتا، آنکھیں الٹی ہو جاتی اور آخرکار وہ مر جاتا۔ لیکن ناظرین، ساری وباؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے طاعون کی وبا کو دیکھا جائے تو وہ وبا ان سے کئی گنا زیادہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ انسانی تاریخ کبھی بھی اتنے بڑے سانحے سے دوچار نہیں ہوئی۔ سن 1347 سے 1351 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جرثومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرقی وسطی اور پھر یورپ جا پہنچا، جہاں وہ 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے کے لیے لوگ موجود نہ تھے۔ اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہوئی، اور دوبارہ آبادی کو اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وبا کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 7.5 کروڑ سے 20 کروڑ کے درمیان ہوئی تھی۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ شیطانی طاقتیں اپنی مشن میں کامیابی کی طرف گامزن ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان شیطانی قوتوں کو نیست و نابود فرمائے اور دنیا کو ہر اس وبا سے بچائے جو انسانی جان کے لیے خطرہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک پہنچاتے رہا کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔